بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قرباں طاعت خدا بندی کا مظہر۔ اس خطہ ارض پر بسنے والے تمام ادیان اور مذاہب کی یہاں خوشی و مسرت کے کچھ ایام اور ساعتیں ہوتی ہیں جس میں وہ اپنے خوشی و مسرت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ اس سے جہاں ان کی بلی تشخص مذہبی آزادی کا اظہار ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف ان کی شان و شوکت، قوت و سطوت بھی عیاں ہوتی ہے۔ مذہب اسلام نے بھی مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسی دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ مدینے والوں کو دیکھا کہ ان کے خاص 2 دن ہیں جن میں وہ کھیل کود اور تفریح کرتے ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں کھیل کود اور تفریح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کی کچھ ضرورت نہیں، اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر 2 ایام عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پھر یہ ایام دوسرے اقوام کی طرح صرف کھیل کود اور تفریحی مشاغل میں مصرف نہ ہوں، اس لیے اللہ نے ان ایام میں نماز دوگانہ، ذکر و اذکار، انابت و خابت اللہ بھی شامل فرما دیا تاکہ بندہ خوشی کے موقع پر بھی باری تعالیٰ کو نہ بھولے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کی حیثیت چاہے واجب کی ہو یا سنت موقدہ کی، لیکن تمام ائمہ کے نزدیک ایام قربانی میں خون بہانا متعین ہے۔ لاکھوں بندگان خدا اس حکم ربانی کو ایک اہم عبادت کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ قربانی دراصل اطاعت خدا بندی کا عظیم مظہر، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مقام فدیت کا پرتو ہے۔ قربانی کا موقع آتے ہی سوشل میڈیا وغیرہ پر مغربیت کے دل دادا اور ہر چیز کو قبول یا رد کرنے کا معیار عقل کو قرار دینے والے اس قسم کی لن ترانی باتیں پھیلا کر سادہ لو عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس طرح جانور کے گردن پر چھری رکھ کر اس پر ظلم کرنے کی بجائے کیوں نہ یہ رقم مساجد کی تعمیر و ترقی، غربا و مساکین کی مالی امداد وغیرہ اور دوسرے رفاہی کاموں میں خرچ کر دی جائے۔ عام طور سے یہ طبقہ وہ ہے جو خدا اور رسول کی کامل اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام سامنے جبین نیاز خم کرنے کے بجائے، جو اسلام کا اصل جوہر ہے، ہر چیز کے حسن و فتح کی کسوٹی عقل اور صرف عقل کو مانتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، عقل کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے۔ اگر اس دائرے سے آگے عقل کو استعمال کیا جائے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مثلاً اندھا آدمی اپنی آنکھ سے دیکھنے کا کام لینے لگے تو ظاہر ہے کہ آنکھ اپنا کام کرنے سے قاصر ہوگی۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قربانی عقل کے خلاف ہے اور کیا قربانی کی رقم رفاہی کاموں میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب ہم احادیث کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران، جس کی مدت کل 10 سال ہے، ہر سال قربانی کی، کبھی تخلف نہیں فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں قربانی کرنے سے کبھی گریز نہیں فرمایا۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر زمانے میں فقراء مساکین ہوتے ہی ہیں، تو اس زمانے میں بھی رہے ہوں گے، تو کیا معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ قربانی کے جانور پر بے وجہ مال خرچ کرنے کی بجائے مفلوق الحال لوگوں پر مال خرچ کرنا باعث ثواب اور قربت الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے؟ اگر انسان اپنی عقل سلیم سے کام لے کر اس خریدہ عالم پر نگاہ دوڑائے تو وہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہاں ہر اعلیٰ اور معزز چیز کے لیے ادنیٰ اور کمتر چیز کی قربانی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اعضاء انسانی کو ہی لے لیجئے۔ اگر کسی عضو کو ایسا عارضہ لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے اسے کاٹنا ضروری ہو جائے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ یہ فاسد مادہ جسم کے کسی دوسرے حصے میں سرایت نہ کر جائے۔ اسی طرح ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار ہمارے گھر آ جائے تو حسب میسر میزبانی اور ضیافت کرنے سے ہم گریز نہیں کرتے،
بلکہ بسا اوقات اپنی متاع گرام مایا اور قیمتی سے قیمتی اشیاء بھی اس کی ضیافت پر قربان کر دیتے ہیں۔ جنگی حالات میں ادنیٰ افسر اعلیٰ کے لیے اور وزیر اپنے آقا کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے میں دریغ نہیں کرتا، تو اگر خالق کائنات نے اشرف المخلوقات اور اس دنیا کی معزز صنف بنی آدم کے لیے قربانی جیسی اہم عبادت کا یہ نظام جاری کرتا ہے تو یہ کون سی خلاف عقل بات ہے؟ پھر اس ذبح کے ذریعے انسان کو ظالم اور جابر کہنا اور باور کرانا بجائے خود کائنات اور اس میں چل رہے نظام قدرت کی تکذیب اور حقیقت حال کو جھٹلانا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والے کتنے چرند پرند درند اور آبی حیوانات ہیں جو روز مرہ نہ جانے کتنوں کا شکار کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام انصرام کرتے ہیں۔ کیا اس نظارہ عالم کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی ظلم اور تعدی کی بنا پر ہے؟ پیارے انسان اگر حیوان کو ذبح کر کے کھائے تو یہ ظلم۔ اب جہاں تک حیوانات کی نسل کشی کی بات ہے تو جان لینا چاہیے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت اور حاجت ہوتی ہے اللہ اپنی حکمت اور مصلحت سے اس کی افزائش نسل کے سامان بھی مہیا فرماتا ہے، اور جب حکمت ربانی کسی چیز کی افزائش نسل کی متقاضی نہیں ہوتی تو اللہ ویسے ہی اس کے سامان مہیا فرماتا ہے۔ نظام عالم بھی اسی قانون کا عکس اور سایہ ہے، چنانچہ کتے، بلیاں اور جیسے دیگر حیوانات کی اتنی کثیر تعداد ہمیں نظر نہیں آتی جتنی قربانی کے جانوروں کی تعداد۔ حالانکہ ہر سال مشرق سے مغرب تک لاکھوں کی تعداد میں یہ جانور قربان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد گھٹنے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ چند سطور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگی، اور جو اس طرح کے مواقع پر پھیلائی جاتی ہیں اللہ اس کو نافع بنائے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔